اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو اور ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی شرمندہ ہونے سے بچائے اور حشر کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ نشر نہ کرے۔ چلتے ہیں، بہت ہی خوبصورت نام ہے، بہت دن سے اس کا انتظار تھا، اور وہ ہے الوارث۔ سب چلے جائیں گے اور الوارث ہر چیز کا مالک ہوگا، جو آج بھی مالک ہے، لیکن خاص طور پہ اس وقت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی وارث ہوگا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ امیزڈ بائی الاسماء الحسنی، آج ہم اس سیریز میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام الوارث دیکھیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جس نے ہماری ہر ضرورت کو پورا کیا، جو ہمیں زندگی میں ضرورت کے مطابق ہر چیز اس کے وقت پہ دیتا رہا، اور جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو ہماری کچھ چھوڑی ہوئی چیزیں، کچھ کپڑے، کچھ جوتے، کچھ مال، کچھ زمینیں، کچھ پلاٹ، کچھ گھر ان کو دے دیتا ہے جن کو ہماری طرح کچھ عرصہ اس دنیا میں رہنا ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہی آ رہے ہیں کہ ایک سے ایک کر کے نسل در نسل کچھ چیزیں ادھر سے ادھر ہوتی جا رہی ہیں، کچھ چیزیں تو لوگوں نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوتی، اور وہ ایک سے دوسرے کے نام پہ منتقل ہوتی ہیں۔ وہ کبھی زمینوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں باپ دادا کے وقت کی ہیں، دادا کے وقت کی تھی، ابا کو ملی، ابا کے وقت کی تھی، پھر اس کے بعد ایسے ہوا۔ یعنی ساری زندگی انسان وہ چیزیں جو سینے سے لگائے رکھتا ہے اور کسی کو دینے کی ہمت نہیں کرتا، جرت نہیں کرتا، ایک دن آئے گا کہ وہ چیزیں الوارث کے پاس ہوں گی۔ آج بھی اس کی ہیں، لیکن پھر اس دن وہ بتائے گا کہ دیکھ لو، تمہارا دل نہیں جمتا تھا، تمہیں میرے رستے میں دینا اتنا محال لگتا تھا، ساری زندگی 2.5 پہ پڑے رہے ہو، آج تمہارے 100% کا مالک الوارث ہے۔ دل بدلے نہ بدلے، کیسے نہ بدلے؟ جب آپ کو مجھے الوارث کے موجود ہونے کا احساس ہوگا اور زندگی میں حقیقت میں ہمارے اس چیز کی تبدیلی آئے گی کہ ہم دیکھیں گے، پھر ہم سینت کے نہیں رکھیں گے چیزوں کو، پھر ہوکا نہیں بنے گا، پھر چیزیں ہوں گی ہماری،
ہم استعمال بھی کریں گے، ہم کھائیں گے بھی، پیئیں گے بھی، لیکن دل کو لگا کر نہیں رکھیں گے کہ جرت نہیں، ہمت نہیں. صرف ایک ایموشنل سیٹ اپ ہوتا ہے، صرف ایک جذباتی تعلق ہوتا ہے کچھ چیزوں کے ساتھ. یہ ماں کی چیزیں، یہ نانی کے وقت کی، یہ دادی کے، یہ ساس کے وقت کا پیالہ، یہ چاندی کا کڑا. اور الوارث ہر چیز کا وارث ہوگا. تو کون ہے الوارث؟ اگر آپ دیکھیں، سب کے بعد موجود رہنے والا الوارث. واو را سا اس کا روٹ ہے. الوراثت اور والارث، اصل میں لفظ ارث ہوتا ہے. واو پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ حروف علت جو ہے وہ آپس میں بدل جاتے ہیں نا کبھی کبھی اس طرح سے. تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عقد شرعی، یا جو عقد کے قائم مقام ہو، یعنی کسی ایک شخص کی ملکیت سے نکل کر دوسرے کی ملکیت میں چلے جانا. جی الحمدللہ. پھر اسی سے مال، جو میت کی جانب سے جو مال ورثہ کی طرف منتقل ہوتا ہے، اس کو ارثن اور تراثن اور پھر میراثن کہتے ہیں. مال میراث کہتے ہیں نا، ورثہ لفظ بھی اسی سے ہی ہے. تو یہ تو صرف منتقلی ہے. اور خاص طور پہ جب کسی کو ورثے میں سے کچھ ملے، اس کے بعد بھی اگر اس کے دل میں مال کی محبت رہے نا، اس سے زیادہ نہ سمجھ کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ وہ یہی سوچتا رہا کہ شاید میرے پاس ہمیشہ رہے گا، حالانکہ اس کے پاس بھی نہیں رہے گا. اور دل میں جو مال کی تھوڑی بہت محبت بھی اگر تھی تو کسی پیارے کے مال کو اپنے مال میں ملتا دیکھ کر چلی گئی. یہ کہیے. اسی طرح پھر الوارث کون ہے؟ تمام آسمانوں اور زمین کا حقیقی مالک اور وارث. یعنی مخلوق کے فنا ہونے کے بعد اللہ ہی باقی رہنے والا اور حقیقی وارث ہونے والا ہے. دنیا کی ساری دولت جو ہاتھ در ہاتھ گھوم رہی ہے، بالآخر اس دنیا کے انجام پر اسی الوارث کے قبضے اور اختیار میں جا پہنچے گی، جو اس سب مال و متاع کا حقیقی مالک ہے، جس نے اس دنیا میں مال و متاع کی عارضی ملکیتیں اپنے بندوں میں اپنی مرضی کے مطابق تقسیم کر دی تھی. دیکھیے، الوارث نے زندگی بھر لوگوں کو دینے کے بھی قوانین بنائے. قانون وراثت آپ میں سے کچھ ساتھیوں کو یقیناً معلوم ہوگا نا. سورۃ نساء میں وراثت سے متعلق پہلی دفعہ آیات آتی ہیں، پھر آگے اور چلتی جاتی ہیں، بس زیادہ ایک ہی جگہ آتی ہیں. صرف سورت کے اینڈ پہ ایک صرف رشتے کا تعلق ہے. تو الوارث کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اینڈ پہ یہ چیزیں ساری میرے پاس آ جانی ہیں. پھر بھی اس نے وقتی طور پر ہی صحیح، لیکن اس مال کی بانٹ کا اتنا خوبصورت طریقہ دے دیا کہ جس کے بعد ایک انسان کہہ سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کو اس طرح گن گن کے، تول تول کے اور ناپ ناپ کے حق نہیں دے سکتا جیسے اللہ نے دیا. اسی لیے تو اب کہا کہ جو وارث ہوتا ہے، جس کو ورثہ مل گیا، اس کے بارے میں کوئی وصیت نہیں ہے. لا وصیت لوارث، کیونکہ اللہ نے حق والوں کو حق چن چن کر دیے. اور ہم اور آپ کیا کسی کو حق دیں گے جو اللہ نے دیا؟ جن لوگوں کو علم الفرائض کے نام پر وراثت کی تقسیم اور بانٹ آتی ہے، وہ ایک دفعہ تو کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ واللہ ما لہذا کلام البشر، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بندے کا کلام ہو نہیں سکتا. دنیا کی کوئی NGO ویمن لب کی مالک ہو، ہیومن رائٹس کی بات کرے، اکنامکلی کچھ آپ کو گائیڈ لائن دے، اس طرح مرنے کے بعد ہمارے مال کی خوبصورت بانٹ نہیں سکھا سکتی تھی جیسے الوارث نے سکھائی. تو گویا کہ اس کو بھی پتا تھا کہ ہے یہ وقتی، لیکن اللہ ہر کام کو آسن درجے پہ کرتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. چل چلاؤ تو ہماری عادت ہے کہ گزارا کر لیتے ہیں بس، اور کیا. تو الوارث کے لفظ کو محسوس کیجیے، اور اگر آپ اس کی ڈفرینٹ
دیکھیے ٹرمینالوجیز، تو سلف صالحین کیا کہتے ہیں. سب سے پہلے امام خطابی کا قول ہے، کہتے ہیں کہ الوارث مخلوق کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہنے والے ہیں. مخلوق کے اموال اور ان کی میراث ان کے مر جانے کے بعد ورثہ تک پہنچانے والے بھی الوارث ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ باقی ہیں یا ہمیشہ باقی رہیں گے، اور تمام چیزوں کے مالک بھی وہی رہیں گے. جسے چاہیں گے، جس چیز کا چاہیں گے، اپنے خزانوں میں سے مالک بنا دیں گے اور تصرف کا اختیار عطا فرمائیں گے. پیچھے آپ نے الباقی دیکھا تھا نا، یہاں آپ دیکھ لیجئے الوارث ہے. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ پرواہ نہ کر اور لالچ میں نہ پڑ، کہ یہ ہمارا سارا مال اسی الوارث الباقی کا ہے. اس کو سوچ لینا تو کبھی فالتو ایکسٹرا اور اپنے لیے بوجھ بننے والی چیز رکھنے اور چھوڑنے کو دل نہ کرے، کیونکہ الوارث هو الباقی بعد فناء الخلق والمسترد املاکہم وموارثہم بعد موتہم ولم یزل اللہ باقیا مالکا لأصول الاشیاء کلہا یورثها من یشاء ویستخلف فیہا من احب. تو آپ اس نام کو ذرا سا محسوس کریں، دل سے کھرچ کے ایکسٹراز کی محبت نکل جائے گی. اب دیکھیے لائبلٹیز ہے نا، یہ ایسے ہوتا ہے جیسے بچوں کے معاملے میں آپ سوچئے، عموماً بچوں والے کیا سوچتے ہیں، بچوں کے لیے چھوڑ رہے ہیں، بچوں کے لیے کما رہے ہیں. اب بچوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں الحمدللہ، نہیں ذرا سا ان کے مستقبل کے لیے سنبھال لیں. ابھی بچے چھوٹے ہیں، بچت ہو سکتی ہے، پھر بڑے ہوں گے، پھر ان کے اسکول ہیں، کالج ہیں. چلے واقعی بچوں کی محبت انسان کے دل کو نا اللہ سے ذرا سا دور کر ہی دیتی ہے. فتنہ ہے، یہ آزمائش بن جاتی ہے. پھر بچے بڑے ہوتے ہیں، پھر ان کی شادیاں، بس شادی کر دوں بچوں کے لیے، پھر وہ زکوٰۃ بھی گن گن کے اور باقی معاملے بھی اسی طرح. اور پھر شادیوں کے بعد کوئی چھٹ جاتی ہے جان، پھر ان کے بچے، اب ان کے بھی گھر، اب بچوں کے بچے، اب بچہ ہو گیا، اب ان کی یہ، اب ان کو الگ گھر بنا دیں. ساری زندگی وہ کہتے ہیں کہ کار جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر. الوارث کے ہاتھوں میں اگر زندگی میں دے دینا سارا کچھ ہی، تو آپ کو کبھی بھوکا نہیں مارے گا، وہ کہ اس نے ہمیں اجازت دی ہے کہ تم رکھو اپنے پاس بھی. لیکن العف، ضرورت کے زائد، ضرورت سے زائد سب دے دو. اعلیٰ درجہ تو یہی تھا، اور اللہ کے نبی نے ساری زندگی اپنے لیے یہی استعمال کیا. عام لوگوں کا درجہ 2.5، کم سے کم زکوٰۃ تو دو، اور خاص لوگوں کا درجہ قل العف. سورہ بقرہ میں آتا ہے، یسألونک ماذا ینفقون، سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، اور پوچھنے والے بھی ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ جیسے خوبصورت صحابہ کرام تھے، کہ جن کا تذکیہ ایسا خوبصورت کر دیا استاد نے، ایک راہبر نے، ایک محسن انسانیت نے، کہ ان کے لیے مال پتھروں اور کاغذ کے ٹکڑوں سے زیادہ کچھ بھی نہ تھا. کرا کے آگے پھر پوچھا کرتے تھے اور کیا کریں. اور یہ تڑپ چاہتا ہے اسلام آپ سے، مجھ سے. یہ ہے اصل تزکیہ. اور وہ ظاہر ابو بکر، عمر اور عثمان اور علی تھے نا، اور ان کے بعد والے، لیکن پیچھے استاد تھا، ایسا مانجا کہ چمک چمک کے ایک ایک ہیرا بن گیا. یہ چاہیے اصل میں آج کے دور میں، کہ محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ، والذین، وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے، یہ چاہیے. اور اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا تھا. یاد رکھیے لفظوں میں کوئی وزن نہیں ہوتا. کاغذ پہ لکھ کر اپنی گھنٹے کی تقریر صفحہ وہ کر لیجئے، خالی صفحے اور آپ کے بولے ہوئے لفظوں کے والے صفحے میں بھی ایک اونس بھی نہ بڑھاؤ. لفظ تو کھوکھلے ہوتے ہیں، ہالو ہوتے ہیں، نیرو، لیکن عمل کر کے دکھا دیں
تو وہ بات داستان بن جاتی ہے۔ اسی لیے پھر صحابہ کرام تاریخ ساز تھے، اور آج کا انسان خود ساز ہے۔ وہ تاریخ بنا گئے، ہم ابھی تک خود کو ہی نہیں بنا پائے۔ آج تک ہماری زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے۔ کیسے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منہ دکھائیں گے؟ کیسے ہماری زندگی اس کے سامنے عزت والی ہو؟ یہ تو ہم سب کو دیکھنا ہے۔ پھر اسی طرح امام زجاج بڑی مختصر سی تعریف لے کر آتے ہیں اللہ کے اس نام کی۔ کہتے ہیں کہ جانے والے کے بعد جو باقی رہ جائے وہ وارث کہلاتا ہے۔ الوارث کل باق بعد ذاہب فہو وارث۔ جانے والا بھی ادھورا، چھوٹا، کمزور، اور جو اس کو دفنا کر آتے وہ بھی چھوٹے۔ ضعف الطالب والمطلوب، سارے ہی جھوٹے، جن سے مانگا جائے جو مانگتے ہیں، لیکن اصل بات وہ ہے کہ وہ ہستی جس کے ساتھ بندے کا معاملہ بہتر ہو جائے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیے کہ انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، ہم ہی زمین کے اور اس پر رہنے والے کے وارث ہو جائیں گے، اور ہماری ہی طرف سب لوٹائے جائیں گے۔ مراد کیا ہے اس بات سے؟ کہ نہ کسی کا ملک نہ کسی کی ملک باقی رہے گی۔ سوچئے، ہر چیز براہ راست مالک حقیقی کی طرف لوٹ جائے گی، پھر وہی کمی کیے بغیر بلا واسطہ حاکم بھی ہوگا اور متصرف بھی ہوگا۔ ایک تو حاکم ہوتا ہے نا، ہم اپنی کسی چیز کے حاکم بنے ہوتے، لیکن ضروری نہیں ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ مثلا ایک زمین ہے وہ بک ہی نہیں رہی، تو آپ کیا کریں گے؟ نہ اس پہ گھر بنا سکتے، نہ آپ اس کا مال استعمال کر سکتے، لیکن اللہ حاکم بھی ہوگا، اس کا حکم بھی چلے گا اس پہ، اور اس کا کام بھی اس پہ ہوگا، وہ متصرف ہوگا۔ جس چیز میں جس طرح چاہے گا اپنی حکمت کے مطابق تصرف کرے گا۔ دنیا کے جن سامانوں نے ہمیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، سب کا ایک ہی وارث باقی رہ جائے گا، پھر وہ ملک ہو کہ ملک ہو۔ اس کے بڑے لمبے چوڑے دعوے رکھنے والے سب فنا کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ الوارث وہ ذات ہے، امام غزالی کی ایک تعریف ہے، کہتے ہیں کہ الوارث وہ ذات ہے جو مالکوں کے فنا ہونے کے بعد مملوکات کا مالک قرار پاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے جو مخلوق کے فنا ہو جانے کے بعد باقی ہے۔ ہر شے کا آخری مرجع وہی ہے، یعنی ہر چیز اینڈ پہ اسی کی طرف پلٹتی ہے۔ جب آخرت میں ہر چیز فنا ہو جائے گی اور کچھ بھی باقی نہ رہے گا، اس وقت یوں فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر خود ہی یوں جواب دے گا للہ الواحد القہار۔ کل کے بارے میں اپنے پڑھی تھی آیت، اللہ واحد و قہار کی بادشاہی ہے۔ یہ اندازہ ان اکثر لوگوں کے غلط زوم کو دور کرنے کی غرض سے اختیار کیا جائے گا جو خود بادشاہ اور صاحب ملک ہونے کا گھمنڈ رکھتے ہیں، یا صاحب ملک، دونوں چلتے ہیں لفظ۔ اس وقت اصل معاملہ ان پر آئینہ ہو جائے گا، لیکن جو لوگ صاحب بصیرت ہیں وہ ہمیشہ سے خود بخود اس پکار کا معنی سمجھے ہوئے ہیں، بلکہ یہ ندا بلا حرف و آواز ہر وقت سن رہے ہیں، اور دل سے یقین رکھتے ہیں کہ ہر وقت اور ہر لمحے میں اللہ واحد قہار کی بادشاہی ہے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس بات کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو توحید کی حقیقت جانتا ہے اور بخوبی سمجھتا ہے کہ زمین و آسمان کے کلی انتظام میں فاعل واحد یعنی ایک کرنے والا وہی واحد اور یکتا ہے۔ جی، اتنی بڑی ہستی ہے وہ۔ اس کے ساتھ جب تعلق لگ جاتا ہے نا
تو زندگی کی ترجیحات بدل جاتی ہیں بندے کی. پھر انسان اپنا نہیں رہتا، پھر اس کی زندگی میں ایک ہی چیز رہتی ہے کہ میرا مالک اور میں. آج کے سبق کو یاد کر لے جو صبح کے پارے میں دیکھا، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. جو پیارا ہوتا ہے اس سے بندہ چیز چھپا کے نہیں رکھتا، بلکہ اس کو دینے کو ترستا ہے. لوگ پیچھے پھرتے ہیں، کچھ لے لیں، کچھ بتا دیں، کچھ کرتے، ہم کچھ کریں. سارا وقت آپ بھی تو محبتوں کی اس جذبات اور فیلنگز کو محسوس کرتے ہوں گے نا جب لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں. اور اس بات کو وہی سمجھے گا جو حقیقت کو سمجھتا ہے، ورنہ نہیں. تو پھر وارث کون ہوا؟ جس کے پاس کسی دوسرے کی چیز اس کی موت کے بعد منتقل ہو جائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ ایسے نہیں آتا کہ کوئی مرے تو پھر اللہ اس کا الوارث ہے، ایسا نہیں ہے. ہاں، جب کسی لاوارث کی کوئی جائیداد رہ جاتی ہے تو اس کی ملکیت سلطنت کی طرف منتقل ہوتی ہے. کبھی ایسے بھی حالات ہوتے ہیں جب ساری قوم تباہ ہو جاتی ہے. فرعونیوں کی مثال لیجئے، کل کے بارے میں پڑھا، سب ڈبو دیے گئے تو ان کے گھر پڑے رہ گئے، تو ان کی وراثت منتقل ہو گئی. جب سارا عالم ختم ہو جائے گا قیامت کی صورت میں اور عارضی مالک اپنی ملکیتوں کو چھوڑ کر خاک فنا میں سو جائیں گے تو رب العالمین ہی ان کا الوارث ہوگا. اصل میں جو لوگ آج اپنی ملکیتوں کے غلام یا اپنی ملکیتوں کے مالک بنے ہوئے ہیں نا، در حقیقت یہ وہ غلام ہیں جو آقائے حقیقی کے لطف سے اس کی ملکیت میں عارضی طور پر فائدہ اٹھا کر لطف و کرم کی بہاریں لوٹ رہے ہیں. ہم غلام ہیں، ان چیزوں کے مالک نہیں ہیں. اللہ نے یہ چیزیں ہماری خدمت کے لیے دی تھی، ہم انہی کی خدمت میں لگے. دیکھیے کپڑوں کی کتنی خدمت کرتے ہیں، دھوتے ہیں، پھر اس کو سٹارچ لگاتے ہیں، پھر استری کرتے ہیں، پھر پہننے سے پہلے دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں خراب نہ ہو جائے، اچھا اب دوبارہ استری کر لوں، پھر پہن کے اٹکے رہتے ہیں ہائے یہ کپڑے نہ خراب ہو جائیں. اور ساری زندگی ایسے ہی گزر جاتی ہے اس غلامی میں. غلام کو آقا اور آقا کو غلام بنا دیا آج کے دور نے. اس طرح سے حب مال ہمارے دلوں میں رچ گیا. یہ ہے وہ دل کے خانے میں بیٹھے ہوئے صنم، یہ وہ بت ہیں اصنام کی صورت میں جو دلوں میں بیٹھے ہیں. اور اسی طرح سے باقی تمام وارث مال اور اولاد فنا ہونے والے ہیں. کوئی بادشاہ ہو، کوئی نواب ہو، سرمایہ دار ہو، وڈیرا ہو، زمیندار ہو، دولت مند ہو، سب فانی ہیں. ان کی وراثت عارضی ہے. بالآخر تمام چیزوں کا وارث وہی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. یہ یقین آ جائے تو کبھی کوئی بہنوں کو وراثت کے مال سے محروم کرے، پھر بھتیجے چچا کا حصہ کھا جائیں اور چچا بھتیجوں کا حصہ کھا جائیں؟ ناممکن ہے. یہ تو لا علمی کے تحفے ہیں جو آج آپ کو دکھتے ہیں کہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. اصل بات تو یہ نہیں ہے. جینے کا ایک نیا رنگ، ایک نیا روپ بن جاتا ہے. تو کریں کیا؟ الوارث کی راہ میں خرچ کریں. سورۃ حدید کی آیت 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمینوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے. جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے. جی ہم کسی پہ احسان نہیں جتلاتے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اگر وہ ہمیں اپنے کسی رستے میں خرچ کی توفیق دے دے. کتنے نیکیوں کے مواقع ہوتے ہیں، کتنی ہمارے پاس اپرچونٹیز ہوتی ہیں، لیکن بس ابھی نہیں. بچے بڑے ہو جائیں، اچھا اور اچھا گھر لے لو، اچھا گھر بڑا ہو جائے، اچھا گاڑی لینی، پھر اب یہ ساری زندگی آپ دیکھیے. ایک تو ہوتے ہیں نا جو سفید پوش ہیں، چلے ان کے لیے تو ٹھیک ہے، ان کو کرنا چاہیے.
اللہ کے نبی نے بھی ایک شخص کو جب اس سے روزہ میں کچھ خطا ہوئی تو کفارے میں کہا کہ جا کر یہ 60 مسکینوں کو کھلا دے، تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی اس شہر میں میرے گھر سے بھی زیادہ کوئی ہوگا کوئی مسکین؟ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اور اللہ کے نبی کے دیے ہوئے ہی کھجوروں کے تھال کو وہ شخص اپنے گھر والوں میں لے جا رہا ہے اور مسکرا رہا ہے۔ ایک درجہ یہ بھی ہے اسلام میں کہ اگر تمہارے اپنے گھر میں ضرورت ہے تو خود کو ضرورت مند سمجھ کے کھلا لو، اپنے بیوی بچوں کو کھلا لو، اپنے ہی شوہر کو دے دو، اپنے ہی بھائی بہنوں کو دے دو۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر ایسی کوئی بات نہیں تو صرف لالچ نہ رکھو دل میں۔ اور اسی طرح سورۃ حدید کی آیت 10 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اور اگر میں اس کو بڑھوں نا ٹھیٹ، وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا؟ اور بھی ذرا بے تکلفی ہو نا، تمہاری مت ماری گئی ہے، تمہیں ہو کیا گیا؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی بات؟ کیا ہو گیا تم کو؟ کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ حالانکہ زمین و آسمان کی میراث تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ الوارث پہ نظریں رکھیے، اور یاد رکھیے کہ یہ جو جملے نا میراث کے اور وراثت کے انسانی معاملات میں جیسے ہم دیکھتے ہیں، تو انسانوں میں اس کے قانون اور ہیں۔ اللہ کے لیے مت سوچیے گا ایسی چیزیں، کیونکہ میراث اصل میں اسی ملکیت کو کہتے ہیں نا جو پچھلے مالک کے انتقال کے بعد اس کے بعد زندہ رہنے والے وارثوں کو ملتی ہے، اور یہ ملک جبری ہوتی ہے، مرنے والا چاہے یا نہ چاہے۔ جو وارث ہوتا ہے ملکیت اس کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، یعنی آپ چاہیں بھی تو اپنے بچے کو عاق نہیں کر سکتے۔ شوہر بیوی کے دل میں کتنا ایک دوسرے کے لیے بغض کیوں نہ ہو، لیکن ایک شوہر مر گیا نا تو اپنے حصے میں سے بیوی کو نہیں نکال سکتا، یا بیوی کو اس کے حصے سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ تو یہ جبری بھی ہوتی ہے، مجبوری ہے۔ کوئی اچھا لگے نہ لگے، آپ حقدار کو حق سے محروم نہیں کر سکتے، اور جس کا حق نہیں اس کو زبردستی دے نہیں سکتے۔ اس لیے منہ بولے بیٹے کو نہیں دے سکتے اب وراثت، حالانکہ بات ہے کہ اس کو اپنی وصیت میں جو مرضی دیں، ہاں؟ تو وہاں جبری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ملکیت آسمان و زمین کو میراث کے لفظ سے تعبیر کرنے میں آتی ہے، کیونکہ قرآن میں زمین و آسمان کے وارث بھی اللہ کو کہا گیا، تو پھر اس میں یہ حکمت ہوتی ہے کہ تم چاہو کہ نہ چاہو، جس چیز کے تم مالک آج سمجھے جاتے ہو وہ سب بالآخر حق تعالیٰ کی ملکیت خاصہ میں منتقل ہو جائے گی۔ مراد یہ ہے کہ اگرچہ حقیقی مالک تمام اشیاء عالم کا پہلے بھی اللہ تعالیٰ ہی تھا، مگر اس نے اپنے فضل سے کچھ چیزوں کی ملکیت تمہارے نام کر دی تھی، اور اب وہ ظاہری ملکیت بھی تمہاری باقی نہیں رہے گی۔ اصل یہ بات ہے، ظاہری ملکیت بھی تمہاری باقی نہیں رہے گی، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، بلکہ حقیقتاً اور ظاہراً ہر طرح اللہ تعالیٰ ہی کی ملک اور ملک ہو جائے گی۔ اس لیے اس وقت جب کہ تمہاری ظاہری ملکیت حاصل ہے تمہیں، اگر تم اللہ کے نام پر خرچ کرو گے تو اس کا بدلہ تمہیں آخرت میں مل جائے گا۔ اسی طرح پھر اللہ کی راہ میں گویا کہ خرچ کی ہوئی چیز کی ملکیت تمہارے لیے ہمیشہ کی ہو جائے گی۔ آپ کہہ لیجئے کہ وقتی چیز کو اللہ کے رستے میں فی سبیل اللہ میں دے کر ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لو۔ کیا خوبصورت نقطہ ہے، یہ کوٹیشن المعارف القرآن میں تھی۔ تو کیا پتہ چلا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ وہ آئینہ ہے، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ کسی کے انتقال پر
میراث کی تقسیم ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کو آپ کے میرے مرنے کی ضرورت نہیں، پہلے ہی وہ ہماری زندگیوں میں بھی ہماری ہر چیز کا وارث ہے۔ قرآن پاک میں دیکھیں تو یہ نام سورۃ مریم آیت 40 میں اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، آخرکار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری ہی طرف پلٹائے جائیں گے۔ تو یہاں دیکھیے نحن نارث الارض سے لفظ الوارث دکھ رہا ہے، مطلب کیا ہے کہ یعنی کسی کا ملک یا ملک باقی نہ رہے گی، ہر چیز براہ راست مالک حقیقی کی طرف لوٹائی جائے گی، وہی بلا واسطہ حاکم اور متصرف ہوگا، جس چیز میں جس طرح چاہے گا اپنی حکمت کے موافق تصرف کرے گا۔ اور دنیا کے جن سامانوں نے ہمیں آج غفلت میں ڈال رکھا، سب کا ایک ہی وارث باقی رہ جائے گا، ملک ہو کہ ملک ہو، اس کے لمبے چوڑے دعوے رکھنے والے سب فنا کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ بات سمجھ آ جائے، دعا کریے بات سمجھ آ جائے۔ اچھا ہم کہتے ہیں نا سب اللہ کو دیا، تو پھر اگر ہمیں ضرورت پڑ گئی تو کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ وہ الوارث آپ کو زندگی میں اس سے دگنا چگنا دے گا۔ اور یہ حکمت آپ سمجھتے ہیں، اگر آپ کو انفاق فی سبیل اللہ کا ٹاپک سمجھاتا ہے، انفق اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا، تجھ پہ خرچ کیا جائے گا، یہ بھی نہیں بتایا کون کرے گا، غیب سے مل جائے گا۔ اللہ بندے کو چھوڑتا ہے، آپ کے بینک آپ کو لوٹا دیتے ہیں جب آپ ان پہ ٹرسٹ کر کے ان کو اپنا سارا کچھ دے دیتے ہیں، تو وہ روکتے ہیں آپ کو، جب چاہیں لے لیں، حالانکہ سنڈے کو نہیں دیں گے، ایک لمٹ دیں گے۔ تو کیا الوارث کو اگر آپ نے دے دیا تو وہ نہیں دے گا آپ کو؟ نہ سمجھی ہے۔ پھر سے سورہ ہجر کے آیت 23 میں آتا ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔ خود دے کے خود ہی پھر بعد میں دیکھیے ہماری چیز کا وارث بن جائے۔ یہاں تاکیدیں دیکھیں کتنی ہیں، انا، لا، پھر نحن کا لفظ، پھر آگے نون، جب نون آ جاتا ہے نا نحجی تو نحنو کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہ بالکل ایسے اردو میں آپ کے ہم کریں گے یا آپ کے ہم ہی کریں گے، اور آپ کہتے صرف ہم ہی کریں گے، یہ مراد ہے۔ یعنی تاکید کے ساتھ وضاحت کی ہے کہ ہوا، بارش وغیرہ کے انتظامات کے علاوہ زندگی اور موت بھی تمام تر ہمارے ہی ہاتھ میں ہے۔ اور الوارث کی بہترین وراثت کیا ہے؟ یہ کتاب، یہ دین محمدی۔ سورۃ فاطر 32 میں آتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، اور کوئی بیچ کی راہ والا ہے، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ یہ بھی آپ پڑھ کر آئیں ایک آدھ دن پیچھے سورۃ فاطر میں۔ امت مسلمہ، امت محمدیہ مراد ہے۔ اللہ نے تو سب کو دے دیا یہ خوبصورت دین، لیکن کچھ تو اللہ نہ کرے ظالم لنفسی بن کے فرائض بھی چھوڑ دیں اور کبائر میں چلے جائیں، کچھ میڈیوکر بیچ کے بین اور کچھ ہے جو آگے بھاگ جائیں گے اور جنت الفردوس میں پہنچ جائیں گے اور اعلیٰ علیین میں جگہ پا لیں گے۔ پھر اسی طرح سورۃ قصص آیت 58 میں، اور یہ دیکھیں ساری آیتیں ہم نے پچھلے 2-3 دن کے 2 یا کل یا آج پڑھی ہیں، جو ساری آپ کے اس نام پہ آ رہی ہیں۔ قرآن کا بھی تکمیل اور قریب، اور کہہ لیجئے کہ الحمدللہ قرآن پاک بھی اپنے آخری پاروں پہ آ جاتا ہے، اور الاسماء الحسنی بھی آگے سے آگے آتے جاتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ملا کے آپ کو ایک ہی پیغام دیتے ہیں، کچھ کر لو۔ آپ کا یہ آخری ویک ہے اس سیریز کا، آپ ماشاءاللہ بہت سے نام پڑھ چکے، اور دورہ قرآن میں آپ نے 25 پارے پڑھ لیے۔ اب دل خالی کرنا ہے، جو ابھی تک نیت اور ارادے نہیں ہوئے اور جو حوصلہ نہیں بڑھا نا، اس حوصلے کو باہر کرنا ہے۔
ورنہ ہمارے گھر ہمارے مقبرے بن جائیں گے. ہماری وارڈروبس، ہمارے کپڑے، ہمارا سونا چاندی کبھی نہ پہننا، نہ دیکھا، نہ دکھایا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس کے ساتھ. سابقم بالخیرات، فاستبقوا الخیرات میں ڈھال دیجیے ان چیزوں کو. پھر دیکھیے سسکتی ترستی انسانیت کے لیے خیر کے ذریعے بنتے ہیں. ہم ذرا سا دین کا کوئی کام کرنا ہو کہتے ہیں کیسے آئیں گے پیسے. میں ایک جملہ بولنے لگی ہوں یا دو بول دوں گی اپنے پاکستانی کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے، انڈیا کا مجھے زیادہ نہیں پتا. ہماری بہنیں، ہم خود، جس میں میں خود بھی ہوں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور کہلاتے ہیں، عمومی طور پہ بات ہے، افراد کی بات نہیں کر رہی، صرف خواتین کے بینکوں میں جو زیور رکھا ہے نا، صرف زیور جو نہ پہننا نہ بچوں نے پہننا، جن کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے، اور ہر سال زکوٰۃ دیتے ہوئے تڑپتے ہیں، ہائے خالی مال کو زکوٰۃ کھا رہی ہے. ہم صرف وہ الوارث کے ہاتھ میں دے دیں نا تو ہمیں کسی سے ایک پینی مانگنے کی ضرورت نہ پڑے اور ہمارے کام کتنی سہولت سے ہو جائے. ہم کہتے ہیں نہیں دے دیا تو بچوں کے کام کیسے آئے گا، پھر کیا ہوگا. ٹرسٹ تو کیجئے، اعتماد تو کیجئے. بینک کو جتنا اعتماد تو کر کے دیکھیں، اللہ تو اس سے بہت کا حقدار ہے. تو سورۃ قصص کی آیت 58 ایک آئینہ ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے، سو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کوئی کم ہی بسا ہے. آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہنے والے ہیں، یا ہم ہی وارث ہو رہے. اور سورۃ انبیاء 89 وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. اور زکریا علیہ السلام کو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور بہترین وارث تو تو ہی ہے. اولاد مانگی لیکن اپنی جائیداد کے لیے نہیں، علمی ورثے کے لیے. اور اس نام کے ساتھ احادیث دیکھ لیجئے. ترمذی کی روایت ہے 2682، جو شخص علم دین کی تلاش میں کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے. بے شک فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات مغفرت طلب کرتی ہیں، یہاں تک کہ پانی کے اندر کی مچھلیاں بھی. اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر. بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے کسی کو دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے. اس لیے جس نے اس علم کو حاصل کر لیا اس نے علم نبوی اور وراثت نبوی سے بھرپور حصہ پا لیا. جی جامع ترمذی کی روایت 2682. تو علم کا ورثہ جمع کیجئے اگر اپنے بعد کے لیے بھی کچھ چھوڑنا چاہتے ہیں. پھر ابو داؤد کی روایت ہے 2899، جو شخص بوجھ یعنی قرضے یا بال بچے چھوڑ جائے تو وہ میری طرف ہے. اور کبھی راوی نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے. اور جو مال چھوڑ جائے وہ اس کے وارثوں کا ہے، اور جس کا کوئی وارث نہیں اس کا وارث میں ہوں. میں اس کی طرف سے دیت دوں گا اور اس شخص کا ترکہ لوں گا. ایسے ہی اس کے مالوں کا وارث ہے، جس کا کوئی وارث نہیں وہ اس کی دیت دے گا اور اس کا وارث ہوگا. کیا پتہ چلا؟ ایسے ہی ماموں اس کا وارث ہے، جس کا کوئی وارث نہیں وہ اس کی دیت دے گا اور اس کا وارث ہوگا. یعنی ایکسیپشنل کیسز بتائے جا رہے ہیں. اسی طرح ابن ماجہ کی روایت 2712، اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کے لیے میراث کا حصہ متعین کر دیا ہے، لہٰذا کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں. بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر اس کی ولادت ہوئی، اور زنا کرنے والے کے لیے پتھر ہے. جو شخص اپنے باپ دادا کے علاوہ دوسرے کی طرف نسبت کا دعویٰ کرے
یا غلام اپنے مالک کے علاوہ دوسرے شخص کو مالک بنائے تو اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے، نہ اس کا نفل قبول ہوگا نہ فرض، یا یوں کہا کہ نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی وعید ہے اس حدیث میں۔ پھر اسی طرح جامع ترمذی کی روایت 2116 سعد بن ابی وقاص سے، اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع یعنی سن 10 ہجری میں جب حجۃ الوداع کیا تو یہ کہتے ہیں کہ میری عیادت کے لیے تشریف لائے، میں سخت بیمار تھا۔ دیکھیں اللہ کے نبی عیادت کے لیے جاتے تھے، کتنے بڑے تھے، کتنے مصروف تھے، لیکن آپ انسانوں سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کہ میرا مرض شدت اختیار کر چکا ہے، میرے پاس مال و اسباب بہت ہے اور میری صرف ایک لڑکی ہے جو وارث ہوگی، تو کیا میں اپنے 2/3 مال کو خیرات کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا آدھا؟ پیچھے مالدار، آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 1/3 کر دو، یعنی وصیت کا سب سے زیادہ حصہ 1/3 ہے، اور یہ بھی خیرات ہے یا بہت خیرات ہے، یعنی اتنا بھی بہت ہے۔ اگر تو اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑ جائے تو یہ اس سے بہتر ہوگا کہ محتاجی میں انہیں اس طرح چھوڑ جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ یہ یاد رکھو کہ جو خرچ بھی تم اللہ کی رضا کی نیت سے کرو گے تو اس پر تمہیں ثواب ملے گا، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے۔ کتنا پیارا دین ہے۔ یہ نہیں کہا وارث نے کہ سب کچھ مجھے ہی دے دو، یعنی اپنے مال پیچھے جو بچے ہیں جو آپ کے شرعی وارث ہیں ان کو محروم نہیں کرنا۔ پھر اس طرح مومن کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور نہ کافر مومن کا وارث ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے یہ تو دو مختلف رخ ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے 4283۔ مسلمان باپ کافر بیٹے کا وارث نہیں ہوتا اور نہ کافر بیٹا مسلمان باپ کا۔ صحیح بخاری 6764۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پیارا ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جسے مال زیادہ پیارا نہ ہو، یعنی سب کو ہی ہے، اپنا پیارا ہے، دوسرے کا مال نہیں پیارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کا مال وہ ہے جو اس نے موت سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ چھوڑ کر مرا۔ صحیح بخاری 6442۔ اللہ ہمیں اس کا یقین دلا دے۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت لے لیجیے 7175۔ ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، یقیناً تمہارے لیے یہ انعام بھی ہے، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ پڑو گے، اور یہ بھی تمہارے لیے ہے کہ زندہ رہو گے، کبھی موت کا شکار نہیں ہوگے، اور یہ بھی تمہارے لیے ہے کہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، اور یہ بھی تمہارے لیے ہے کہ تم ہمیشہ ناز و نعم میں رہو گے، کبھی زحمت نہ دیکھو گے۔ یہی اللہ عز و جل کا فرمان واضح کرتا ہے وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور انہیں ندا دے کر کہا جائے گا کہ یہی تمہاری جنت ہے جس کے تم ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے رہے وارث بنا دیے گئے ہو۔ صحیح مسلم 7175۔ تو اعمال سے جنت ملے گی۔ اورثتموہا، یہ کیوں کہا کہ انسان کو خوشی ہو کہ عمل نہ ہوتے تو یہ نہ ملتا۔ اور آخر میں پھر اس نام سے متعلق دعائیں اور اذکار۔ نیک وارث کے لیے دعا کی تھی اللہ کے پیارے نبی زکریا نے الانبیاء 89 میں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور بہترین وارث تو ہی ہے۔ عموماً لوگ دعا کرتے ہیں یہ اولاد کے لیے بھی کیجیے، اور اپنے علمی وارثین کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ میرے بعد اس کام کو ختم نہ کر دینا، اس کو آگے لے کر چلنے والے بن جائیں۔ پھر جنت کے وارث بنائے جانے والوں کے لیے کی ایک دعا کیا ہے؟ سورۃ الاعراف 43، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔
اور اللہ اسی طرح کی دعائیں مانگنے والا بنا دے۔ الموعظۃ الحسنہ کیا ہے؟ اس اسم سے تعلق جوڑیے۔ مال اور زر میں جو حقوق اللہ نے حق والوں کے رکھے ہیں وہ ادا کرتے رہیں۔ مال و دولت کو اللہ کا دیا ہوا ہی سمجھے، کسی اور کا دیا ہوا نہیں۔ دیا ہوا بھی اسی کا ہے اور آخر میں سنبھالنا بھی اسی نے ہے۔ اگر کسی نے آپ پر وراثت کے معاملے میں کوئی زیادتی کی ہے تو لڑنے جھگڑنے میں حد سے بڑھنے کی بجائے یا آگے نکلنے کی بجائے الوارث سے اپنا حق مانگیے، اس کو معاف کر دیں، آپس میں معاملہ فہمی کر لیجئے۔ جس کو اس نام کی معرفت مل گئی وہ زمین کے ٹکڑوں کی وجہ سے رشتے ناطے نہیں توڑے گا۔ تو آج اگر ناراض ہیں کسی بہن بھائی سے تو مان لیجئے، منوا لیجئے، چند دن رہ گئے ہیں رمضان کے، زیادہ اجر ملے گا انشاءاللہ۔ آپ کا مال بھی بالآخر الوارث کے پاس ہی چلا جائے گا، اس لیے کسی پر اس کی وجہ سے زیادتی نہ کریں، کسی کا مال ناحق نہ کھائیے۔ کوئی آپ کا کھا چکا ہے تو اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دیجئے۔ کسی کے انتقال کے وقت میراث کی تقسیم میں غفلت اور سستی نہیں برتنی، چاہے کیوں نہیں برتنی چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس معاملے میں قرآن پاک میں اور احادیث میں بہت تاکید کی ہے۔ انبیاء کی وراثت یعنی علم حاصل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے۔ زکریا علیہ السلام کی طرح الوارث سے نیک وارث کی دعا کرنی ہے۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور اسی طرح سے جنت کا وارث بنائے جانے کے لیے خوبصورت اعمال کرنے ہیں۔ الوارث کی راہ میں اپنے مال خرچ کرنے ہیں۔ چونکہ مسلمانوں کو اس کتاب کا وارث بنایا گیا تو اس کتاب کا حق ادا کرنا ہے۔ سورۃ فاطر میں آپ دیکھ چکے۔ علم وراثت جسے علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے، اس کو سیکھیے، اس کا علم حاصل کیجیے۔ آج جو کسی کی میراث کا حقدار بنتا ہے وہ یہ یاد رکھے کہ کل کوئی اس کی میراث کا حقدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تلفیوں سے بچاتے ہوئے ہمیں بہترین طریقے سے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مال کی صحیح بانٹ کرنے والا، صحیح اس کا استعمال کرنے والا بنا دے، اور جتنا زیادہ آپ اور میں اس پہ غور و فکر کرتے جائیں گے ہمارے دل سے مال کی محبت کم ہوتی جائے گی۔ اس کو خرچ کیجئے، ادھر سے ادھر پھیریے۔ ویڈیو ایک ہے وہ کھول دیجئے اور آپ لوگ شیئرنگ کے لیے ریڈی رہیں کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ پیارا سا نام پڑھ کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے دل کھل گیا۔ آپ کا بھی کھلا کہ نہیں کھلا؟ کہا کرے مالک میرا تیرا سانجا کھاتا، جو میرا آج ہے وہ آج بھی تیرا، کل بھی تیرا۔ دنیا میں اگر مجھے ضرورت پڑتی گئی تو میں لے لوں گی، اور اگر مجھے نہ بھی ضرورت پڑی تو وہ تیرا ہے، کیونکہ جو کچھ کریں گے اللہ کہتے ہیں مما جعلکم مستخلفین فیہ، میں نے تم کو تھوڑی دیر کے لیے جانشین بنا دیا اس کا، تو اس کے اوپر ہی نہ رہ جاؤ۔ اور خاص طور پہ پھر اللہ کے رستے کے تقاضوں سے نہ پیچھے ہوں مال کمانے کے لیے۔ جو ایکسٹرا کما کے چھوڑ ہی جانا ہے اس کی جگہ نیکیاں کما لے۔ کئی دفعہ زندگی میں دوراہے آتے ہیں، اور اب تو مردوں کے نہیں عورتوں کے بھی آتے ہیں۔ چلے مردوں کو تو جمعے کی نماز بوجھا لگی یا ان کو جماعت کی نمازیں پیچھے کرتی ہیں نا کہ جاب اور بزنس ہے، تو آج تو خواتین کو بھی شوق ہو گیا اور سے اور کمانے کا۔ تو کبھی وہ مال مت کمائیے جس سے پرواز میں کوتاہی آتی ہو۔ اے طائر الاخ ہوتی اس رزق سے موت اچھی، آتی ہو جس سے پرواز میں کوتاہی۔ اللہ آپ کو اڑنے کا موقع دے رہا ہے، آپ نیکیاں کر کے فاستبقوا الخیرات ہو، اور آپ دنیا دھنی کے سوداگر ہو کر اس کو کمانے اور سجانے اور شاپنگ کے نام پر اپنی نمازیں چھوڑ دیں یا اپنے مشن سے پیچھے ہو جائیں۔ مشن کے درجے پہ وہی لوگ دین کو لیں گے جو مال سے اپنے آپ کو اوپر کریں گے، اس کے کمانے سے، اس کے خرچ کرنے سے۔ اور آپ سورۃ بقرہ میں بھی پڑھ کر آئے وَلِلَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فل ٹائم اپنے آپ کو باندھ لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دے گا، کیونکہ اس کا اپنا نام بھی الغنی ہے۔ تو جب ایک دن چھوڑنا ہے تو آج اگر اپنی خوشی سے ذرا کم کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ چلیے اب آپ لوگ بھی شیئر کیجئے کہ آپ کو اس نام سے کیا ملا۔ السلام علیکم اساتذہ جی، کیا حال ہے؟